عسکری پارلیمنٹ، 4 ضلعوں کی فوج، محمود اچکزئی، پشتونستان کی باتیں. سب سے زیادہ ریسٹو پروونس 2 ہیں، بلوچستان اور کے پی. کے پی کے اندر سچویشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ہے تو وہ فوج کے بھی خلاف ہے اور آپ لوگوں کے سینٹر کے بھی خلاف ہے. وہاں پہ اے این پی پروگریسو جماعت تھی، ایمل ولی کو آپ نے سن لیا، وہ بھی سیدھے ہو گئے، پروگرام میں بھی آئے، اس میں اور بھی زیادہ سخت باتیں ہوئی. پھر جے یو آئے جو ماڈریٹ ایک ریلیجس پارٹی تھی سیاسی، وہ بھی دیوار سے لگ گئی. اس سے جو سپیس وہ چھوڑے گی ایکسٹریمسٹ اس میں آئیں گے. ہم بلوچستان میں پی ٹی ایم پہلے ہی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، ہم بلوچستان میں چلے جائیں، محمود اچکزئی کی باتیں آپ نے سن لی، 4 ضلعوں کی فوج ہے اور یہ پاک فوج نہیں ہے، ہمیں پروپورشنل اس میں کریں. پشتونستان کی باتیں ہو رہی ہیں. وہی اب محمود اچکزئی صاحب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی ہیں جن کو سارے کریں گے. پہلی بار پنجاب کے خلاف بڑی سخت ایک موومنٹ چلی، پنجاب میں چلی. پنجاب کبھی بھی اینٹائی فوج نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے اختر مینگل نے بات کرتے ہوئے بڑی سم اپ کر دیا. ان کا جتنا ہی ووٹ پڑا ہے نہ کسی کے حق میں پڑا ہے نہ کچھ پڑا ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کے خلاف بنا. یہ اب ایک ماحول بن گیا پورا. کیا یہ ریلائزیشن ہے کہ اب ایشو خالی جنرل عاصم منیر یا بٹوین عمران خان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک کینوس بن گیا کہ اس کو کسی اور زاویے سے دیکھنا ہوگا. کیا دیکھ رہی ہے فوج بڑے زاویے سے؟ کیا آپ لوگ پولیٹیشین سمجھ رہے ہیں ساری چیز؟ دیکھیں، میں جو آپ نے یہ سنائی ہیں باتیں مختلف جو قائدین ہیں اس وقت کے پی سے اور اپنا بلوچستان سے، میں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوئی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، 90 کی دہائی میں بھی سنی ہیں، 80 کی دہائی میں بھی سنی ہیں، اس کے بعد بھی سنی ہیں. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل تاریخ ہے اس کے آپ میری طرح آپ بھی طالب علم ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پتہ ہو. اس کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس کے انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہیلنگ پروسیس میں اگر جو فریقین ہیں ان کی، یہ میں پولیٹیکل فریقین کی بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو ضرور ادا کرنی چاہیے. بیسیکلی ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے، جو ہمارے پاس 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں ایک امینڈمنٹ اب پرپوز ہوئی ہے، وہ کراچی کے حوالے سے جو ایم کیو ایم نے کی ہے. اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے وہ بھی کر دینی چاہیے. لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو جو ہے یو جسٹ کی ناٹ اگنور دیم. دیز وائسز آر دیئر اینڈ دے آر perhaps louder than اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہے، میرے پاس ہے ایکسپلینیشن، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ایکسپلینیشن جو ہے یہ دراڑیں جو ہیں اس کو وائڈن کرے گی، اس لیے میں ایکسپلینیشن نہیں دوں گا. ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے پاس ایکسپلینیشن اس کی ہے. میں اپنے سارے بھائیوں کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت میں زیادہ حقیقتوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو بہتر ہوگا. اگر میں یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے تو پھر اس میں مجھے یہ ڈیفینیشنز جو ہیں نا نہیں دینی چاہیے. میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیا. تو ہیلنگ پروسیس جو ہے اس کا کل بھی انیشیٹ کیا ہے اس نے، شہباز شریف نے، اس نے آفر کل بھی کیا اپنی تقریر میں. اسی طرح آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی چیز کو جو ہے دہرایا ہے، انہوں نے خود بھی انیشیٹو لیا ہے اس کے اوپر. اس طرح اور بھی پولیٹیکل لوگوں نے پوزیشن لی ہے، بڑی انٹرینچڈ پوزیشنز لوگوں نے لی ہوئی ہیں. لیکن آپ ماضی میں دیکھیں تو بڑی بڑی انٹرینچڈ پوزیشن سے لوگ جو ہے پھر آہستہ آہستہ قریب آتے ہیں، بیکاز یہ ملک کا معاملہ ہے. یہ معاملہ جو ہے جس طرح آپ نے کہا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ریسٹیو سچویشن ہے اس میں کے پی میں بھی اور بلوچستان کے اندر. لیکن اب میں لمبی بات ہو جائے گی. بلوچستان میں جو ریزنز ہیں اس سچویشن کے وہ ڈیفرنٹ ہیں، کے پی میں ڈیفرنٹ ہیں. کے پی میں میں پھر لمبی بات ہوگی. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک. ابھی بہت باتیں قائد صاحب سے پوچھنی ہیں، ذرا الیکشن کے بارے میں ہی پوچھنا ہے، ان پہ ہی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. میں نے بلوچستان کو اس لیے پوچھا کہ آپ ہیلنگ پروسیس کی بات کرتے ہیں، میں جب پولیٹیشنز کی بات سنتا ہوں تو وہ ایک بنانے کی بات کرتے ہیں. میں جب بھی جس سرونگ آرمی آفسر کو ملا ہوں بلوچستان میں، آئی جی ایف سی وغیرہ جو بھی تھے سارے،
ان کا ہمیشہ رویہ اس کا ایک فورسڈ سولوشن کا ہوتا تھا. وہ جی 2000 بندہ ہے 2500 بندہ ہم ٹھیک کر لیں گے, یہ تحریک چلا رہے ہیں, ہمیں ایک باری اجازت مل جائے اسی ٹھوک کے ان کو ٹھیک کر لیں گے. وہاں پہ رویہ طاقت کا ہے. پولیٹیشینز کا رویہ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح ریکنسائل کیا جائے. کیا ابھی تک یہ آپ کو بھی یہی رویہ نظر آتا ہے؟ آپ ڈیفینس منسٹر نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹس اسپیک اباؤٹ بلوچستان فرسٹ. بلوچستان میں ایک بڑی دیر سے پچھلے 15-20 سال سے ایک وونڈ ہے, جو ایک زخم ہے جو رس رہا ہے, وہ مسنگ پرسنس کا کیس ہے. میں جب بنا 2013 کے اندر ڈیفینس منسٹر, تو مجھے دوسرے دن ہی, ایک دن میں نے حلف اٹھایا, دوسرے دن میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا. وہاں پہ ہم نے فگرز ریکنسائل کی. بہت سے لوگ جو تھے جو مسنگ پرسن تھے وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی فیملی جو ہیں وہ پیسے بھی لے رہی تھیں, جو حکومت جو ہے وہ ماہانہ پیسے دیتی تھی, وہ کوئی مسقط میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بارڈر کراس کر گئے ہوئے تھے. ابھی جو اسٹرائک ہوئی ہے اس کے اندر وہ مسنگ پرسن میں کیس تھے جو مارے گئے ہیں ایران کے اندر جو ہے. وہ ریکنسائل ہم نے بھی براٹ ڈاؤن 4000 سے تقریباً فگر ہم 1200-1300 پہ لے آئے. یہاں پہ 2 کیمپس تھے, ایک کوہاٹ کے قریب تھا, ایک ایبٹ آباد کے قریب تھا, اس میں کچھ لوگ تھے, ان کے نام بھی ریکنسائل ہوئے. پر لمبی سٹوری ہو جائے گی, وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں کہ ہمیں بلوچستان میں جو ہے نا ایک بڑی بنیادی تبدیلی لانی ہوگی. وہاں پہ مسنگ پرسنز ایسے بھی ہیں جو بڑے لوگوں کی جیلوں میں ہیں, اور آپ بھی نام نہیں لیں گے, میں بھی نام نہیں لوں گا, اس سے مزید خرابی پیدا ہوگی. ان کی اپنی پرسنل جیلیں ہیں, ان کے اندر بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک پورا طبقہ ہے جس کو ڈیلیبریٹلی پوری میسو پاپولیشن جو ہے, جیلیں کس کی وجہ سے چل رہی ہیں؟ پولیٹیکل سپورٹ؟ نہیں, پولیٹیکل سپورٹ نہیں, انسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سپورٹ کی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, ایک اپنا انفلوئنس ہے. نہ ان کو سرکار ہٹا سکتی ہے, نہ کورٹ کمانڈر ہٹا سکتا ہے. ٹریڈیشنل انفلوئنس ہے, جو ان کا کلچر ان کو وہ انفلوئنس پرووائڈ کرتا ہے, ٹرائبل کلچر پرووائڈ کرتا ہے, وہ اس کا ایڈوانٹیج لے کے. کلچر سبسروینٹ ہے نا, حکومت فیصلہ کر لے ذاتی جیلیں نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی. میں اس میں ایک اور ٹریجڈی ہے کہ آل دیز پیپل جو ہیں, اگر کسی نے موومنٹ چلائی 50s میں موومنٹ چلائی, وہ 60 میں ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا جی بندے واپس آ جائیں, پھر ان کو پھانسی لگا دیا گیا. وہ لوگ وہاں پہ بلوچیوں کے ہیرو ہیں, وہ لوگ جو ہیں جو پہاڑوں سے واپس آئے جو ہیں. یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, اس کے اوپر پورا پروگرام کر سکتے ہیں ہم جو ہے. لیکن دا فیکٹ ریمینس کہ آپ کو وہاں پہ جو فالٹ لائنز جو ہیں ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور وہ فالٹ لائنز جو ہیں صرف جو ہے فیڈرل حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے یا ان فیڈرل مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. وہاں پہ لوکل بھی جو ہے لوگ جو ہیں, جو انفلوئنشل لوگ جو ہیں, بڑے لوگ جو ہیں, ان کی جو اپنی جو دکانداری ہے یا سیاست. اب جو یہ ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں لاسٹ کو, ایسے پھر میں دوسرے پہ جانا ہے, یہ الارمنگ نہیں ہے سچویشن؟ بالکل الارمنگ ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ عموماً ہمارے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کرتا, کہ ہم لوگ بعض اوقات باتیں جو ہے نا وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور خود اس کے جو مرتکب ہوتے ہیں خود ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود جو ہے اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. کسی وقت وہ میرے جیسے بندوں کو وہ چیز سوٹ نہیں کرتی, ہم اس کے خلاف بول لیتے ہیں.